بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں ذکر استغفار کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ ان کی ساری تمنائیں، ضرورتیں، حاجتیں پوری فرمائے۔ ہماری دعا ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی ہے جو ہم سے عقیدت رکھتے ہیں، جو ہم سے محبت رکھتے ہیں اور اہتمام کے ساتھ ہمارا بیان بھی سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام مرادیں پوری کرے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جتنی بھی دنیاوی آزمائشیں اور پریشانیاں ہیں ان سے اللہ کی ذات حفاظت فرمائے، اللہ کی ذات ہمارے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ تو استغفار قبول ہونے کی نشانی میں نے ایک تو پہلے بتائی ہے، میرے ایک بیان کے اندر موجود ہے۔ آج دوسری نشانی استغفار کی بتاتا ہوں، استغفار قبول ہونے کی۔ پہلی نشانی استغفار قبول ہونے کی تو وہی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ذکر استغفار کرنے والے کا دل جو ہے وہ مطمئن رہتا ہے، اطمینان کے اندر رہتا ہے، وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک آپے سے باہر نہیں نکلتا۔ کسی بھی کام کو دیکھ کر، کسی بھی چیز کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اسے سکون دے دیتے ہیں، اطمینان دے دیتے ہیں۔ سب سے بڑی نشانی تو یہی ہے اللہ کے ذکر کے قبول ہونے کی۔ اس کے علاوہ دوسری جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے سارے کے سارے تصرفات، اپنے سارے کے سارے معاملات اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ سستی میں اس سے مراد سستی نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے کام انجام دیتے ہیں، اسباب کی حد تک وہ ہر کام کو پورا کرتے ہیں۔ اسباب کی حد تک پورا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر مشغول ہوتے ہوئے، ذکر استغفار کرتے ہوئے، بارگاہ الہی پر اپنی درخواست کو پیش کر کے اس کے بعد اس کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنے کام کا نتیجہ بھی اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ پر چھوڑنے کے بعد پھر اس کا دل بھی مطمئن ہوتا ہے، خود بھی مطمئن ہوتا ہے، اور اللہ پر یقین کامل بھی ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچاتے ہیں۔ تو یہ دوسری سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ اپنے سارے کے سارے تصرفات وہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ ایک اللہ ہی نے کرنا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہاں وہ اس نے مجھے دینا ہے، میری مراد پوری کرنی ہے، مجھے منزل تک پہنچانا ہے، میری جو ضرورت ہے وہ پوری ہو کر رہے گی انشاءاللہ۔ یہ دوسری بڑی نشانی ہے اللہ کے اوپر معاملات کو چھوڑنے والی۔ اور صحابہ کرام کی بھی یہی سب سے بڑی نشانی ہوا کرتی تھی کہ وہ جو بھی کام کرتے تھے اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتے تھے کہ یا اللہ میرے بس میں جتنا تھا اسباب اختیار کرنا میں نے کر لیے، اب آگے تیرا کام ہے۔ تیرے محبوب سے ہم نے یہی سنا، تیرے پاک کلام سے ہم نے یہی سنا کہ ہمارا کام تھا اسباب اختیار کرنا، ہم نے اسباب بھی اختیار کر لیے، ہم نے جو ضرورت کی چیز تھی وہ پوری کی، اب تیرا کام ہے، تو نے دینا ہے، تو نے وعدہ کیا ہے کہ عمل پورا کرو، عمل پورا کرنے کے بعد تمہیں اجر، تمہیں نتیجہ اس کا میں دوں گا، اور اللہ کی ذات دینے والی ہے، تیری ہی ذات دینے والی ہے۔ جب یہ صفت جس شخص کے اندر آ جائے تو سمجھ لو کہ اس کا ذکر استغفار قبول ہو رہا ہے، اس کا ذکر استغفار قبول ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ ذکر استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی میری بھی حاجتیں اور ضرورتوں کو پورا فرمائے۔ دنیاوی اور اخروی ذلت و رسوائی سے اللہ تعالی میری اور میرے پیاروں کی بھی حفاظت فرمائے، آپ کی اور آپ کے پیاروں کی بھی حفاظت فرمائے۔ محتاجی اور معذوری سے بھی اللہ کی ذات حفاظت فرمائے۔ بیماریوں سے پناہ مانگتے ہیں، بیماریوں سے بھی اللہ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔